الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، محفل مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے شادی اور آج کا مسلمان۔ اس محفل مذاکرہ میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رضوان رفیقی صاحب، سابق صدر SIO UP، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، چیف ایڈیٹر ماہنامہ نور توحید نیپال، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری قاسمی، سیتاپور کے آپ مفتی ہیں۔ ہم ان تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے موضوع شادی اور مسلمان کے تعلق سے ان علماء اکرام کے تجربات اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس اہم عنوان پر ہم کلام ہوں گے۔ عام طور پر لڑکے والے لڑکی والوں سے بہت سارا مال بٹورتے ہیں کئی ناموں سے۔ ایک اس میں جہیز ہے، دوسرا جوڑے کے نام سے کہ دلہا کے لیے جوڑے بنوائیے، اور اس میں سر سے لے کر پیر تک ساری چیزیں لڑکی والوں کو خریدنی پڑتی ہیں، اور اس کے علاوہ پیسے کا ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے۔ جوڑے میں صرف کپڑے نہیں ہوتے، ڈریس نہیں ہوتا جو وہ پہنتا ہے، اس کے علاوہ پیسے بھی ہوتے ہیں، لفافہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے سلامی کے نام سے۔ سلامی یعنی نکاح کے بعد لڑکی کے رشتہ دار سب مل کر جمع ہوتے ہیں، اور نام بنام یہ لڑکی کے ماموں کی طرف سے یہ تحفہ ہے، لڑکی کے چچا کی طرف سے یہ تحفہ ہے، لڑکی کے فلاں کی طرف سے یہ تحفہ ہے، اور ہر تحفے پر جو ہے نوشو سے مطالبہ کیا جاتا ہے، دلہا سے مطالبہ کیا جاتا ہے سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ایک قسم سے بھیک مانگنے کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں یعنی اسلام اتنا آسان ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اتنا مشکل بنا لیا۔ جیسا کہ کسی عالم نے کہا ہے کہ بھائی اسلام تو بہت آسان اور آسانی کے لیے آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سارے طوق اور سلاسل کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن الٹا مسلمان اپنے اطراف اتنے زنجیروں سے اپنے آپ کو انہوں نے جکڑ لیا کہ اللہ کی پناہ، جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ جیتے ہیں تو رسم و رواج، اور مرتے ہیں تو بھی رسم و رواج۔ یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب جی، اس میں یہ بھی کہ جو چیز آسان تھی، جی، جس کو آسان بنایا تھا شریعت نے، اس کو تو بہت مشکل کر دیا گیا، جی بالکل، اور جس کو مشکل بنایا گیا تھا اس کو آسان کر دیا گیا۔ جی، وہ جو ہے کہ شادی کو پہلے کر دیجئے نہیں تو فتنہ ہوگا، جی فتنے کی شکل ہم دیکھتے ہیں ایک طرح سے۔ یعنی اسلام نے جائز کو آسان بنایا اور ناجائز اور حرام یعنی زنا کو مشکل بنایا۔ بے شک، زنا تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں اس کو اسلام نے مسدود کیے، بند کر دیے۔ بالکل بالکل۔ لیکن آج جو ہے الٹا ہو چکا ہے، شادی کرنا مشکل ہے اور زنا کرنا نعوذ باللہ آسان، راہیں کھول دی گئی ہیں، زنا کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ مولانا یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی تقریباً غیر مسلموں کی طرف سے ہم مسلمانوں میں رائج ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کے گلے میں ایک ہار ڈالتے ہیں، یا کالی پوت کے نام سے، جیسا کہ مولانا بتایا کہ منگل ستر کچھ باندھتے ہیں، اور اس کالی پوت کے بارے میں اس عورت کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ کالی پوت یا یہ ہار میرے گلے میں ہے تو میرا نکاح باقی ہے، اور جب یہ نکل گیا تو مطلب نعوذ باللہ یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا مفتی صاحب ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ نعوذ باللہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے کہاں تک صحیح ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مشرکین اور غیر مسلم اور بت پرستوں کا رواج ہے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیافہ شناس اور قیافے سے حکم لگانے والے اور کہانت کرنے والے اور عراف ان تک جانے سے منع فرمایا. من اتی کاہنا فقد اشرک بما انزل اللہ، کہ جو کاہن کے پاس اور جو غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آتا ہے وہ گویا شرک کرتا ہے. نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کا انکار ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں برابر کہ بت پرست یہ اس طرح کے ہار اور اس طرح کی کنٹھی اور اس طرح کے مالے پہنتے ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے اندر رائج ہے کہ وہ سادھوؤں نے اور سنتوں نے کسی بڑے لیڈر کو خاص قسم کے پھلوں کا اور اس کی گٹھلیوں کا یا اور کسی چیز کا بنا ہوا مالا دیا کہ اس کو ڈال لو گلے میں اور تمہاری حکومت باقی رہے گی اور تمہارا اقتدار باقی رہے گا. یہ خالص جوتشیوں کا اور کاہنوں کا اور بت پرستوں کا دستور ہے. اگر اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں تو وہ بت پرستی کا ارتکاب کرتے ہیں اور بت پرستوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ نحوست ہے اور یہ نکاح کے ساتھ ساتھ گویا ایک لعنت اپنے گلے میں ڈال کر جا رہے ہیں. مفتی صاحب، عام طور پر تصور ہے کہ دلہا دلہن پھول کا ہار پہننا چاہیے. جی دلہن کو تو ضرور پہناتے ہیں جی، اور اکثر علاقوں میں دلہا بھی پہنتا ہے. یہ کہاں سے تصور آیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے بہت تلاش کی کتابوں میں کہ آخر یہ ہار پہننے کا جو سلسلہ ہے، پھولوں کا ہار، جی جی، بعض ایسی جگہوں میں ہم نے دیکھی ہے کہ اس کو صحرا کہتے ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک. جی، اور وہ جو ہے سبحان اللہ دلہا کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے اس دن، دیدنی ہوتی ہے. دیدری ہوتی ہے. صحیح کہا آپ نے کہ اللہ کی پناہ اس بوجھ سے اور پسینے میں ڈوب کر وہ لگتا ہے کہ بس مر جائے گا. نعوذ باللہ. نکاح بھی کبھی اسی حالت میں ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کس کا نکاح ہو رہا ہے. شکل کون ہے، کون سا آدمی ہے، اس کے شکل، اس کا چہرہ پیچھے چھپا ہوا. مفتی صاحب ذرا بتائیں یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں تک یہ ایک وائس تھے، انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک انتہائی معذور اور مجبور دولہا کے لیے ایجاد ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ کوئی شہزادہ تھا یا راجکمار تھا تو وہ لنگڑا بھی تھا اور لولا بھی تھا اور کانا بھی تھا. تو راجا نے سوچا کہ بھائی اس کی بارات جائے گی اور یہ اپنی بیوی کے وہاں لینے کے لیے جائے گا تو اس کے تمام عیوب دکھائی دیں گے. تو اس کے مشیروں نے اور مصاحبوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ بھائی ایسے طریقے پر بارات جائے اور دولہا جائے کہ عیب ہنر بن جائے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھائی دولہا تو گھوڑے سے جانا چاہیے، پیدل نہیں جاتا ہے، اور دولہا کو اس وقت جو ہے وہ پھولوں سے ڈھکا ہونا چاہیے کیونکہ شادی کا موقع ہے تو خوشبو اور پھول ایک اچھا شگون ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے ایجاد کیا اور انہوں نے صحرا ڈال دیا اور گھوڑے کے اوپر دولہا ایک قدم بھی نہیں چلتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے تو اس کو گود لے لیا جاتا ہے تاکہ اس کا لنگڑا پن اور اس کی آنکھوں کا نقص یہ سب پوشیدہ ہو جائے. تو بہرحال وہ تو ایک ظرافت کے انداز میں اس بات کو کہہ رہے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے. ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا کہ صحرے کی عربی کیا ہے، تو انہوں نے اور کچھ نہیں کہا. اس تقریب میں صحرا ڈال کر دولہا آیا ہوا تھا تو صرف انہوں نے تمام لوگوں کو بتانے کے لیے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ صحرے کی عربی کیا ہے. تو میں نے کہا میری نظر سے صحرے کی عربی نہیں گزری. تو انہوں نے فرمایا کہ جب عرب میں یہ چیز ہوتی تبھی تو اس کی عربی ہوتی. بالکل. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عالم عرب اور عالم اسلام اس سے ناشنا ہے. عجم کا فتنہ ہے. جی، عجم کا فتنہ ہے. خرد کا نام جنوں رکھ لیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. نعوذ باللہ. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی صحرا پہنتا ہے گویا وہ لنگڑا ہے، لولا ہے اور ہر قسم کے ہے، نعوذ باللہ اس کے اندر موجود ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ وائس صاحب نے جو فرمایا ہے وہ کہیں البتہ وہ شادی کے بوجھ تلے تو دبا ہوا ہے. دبا ہوا ہی ہے.
جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ ہم اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے مولانا سے سوال کرتے ہیں۔ مولانا، تعلق سے ایک بات آئی تھی کہ جہیز کا مطالبہ اور دوسرے مطالبات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ایک مطالبہ وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں سے کہ آپ، ہمارے مہمان آ رہے ہیں بہت دور سے، آپ ان سب کا جی رات کا کھانا کھلائیں گے، ناشتہ کھلائیں گے، جی قیام کا انتظام کریں گے، جی یہ سب جو ہے لڑکی والوں پر نعوذ باللہ جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، یہ مطالبہ کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں تو اس مطالبے کو مکمل طور سے کنڈم کرتا ہوں اور کیا جانا چاہیے۔ شادی کو آسان بنایا گیا ہے جی، اور اس کو آسان رہنے دینا چاہیے۔ اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو قیام کرنا، آنا، رشتہ داروں کو اور بقیہ جیپ بس میں بھر کر کے لانا، اسی کو بارات کہتے ہیں۔ لوگ بارات کے نام سے دراصل لڑکی کے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بہت سادہ انداز میں ایک دو فرد گھر کے کچھ لوگ چلے گئے، لڑکی کو بیاہ کر کے لے آئے۔ آپ کی جو استطاعت ہے، چاہے جتنی استطاعت ہے، وہ آپ اپنی استطاعت کے لحاظ سے اپنے گھر پہ ولیمہ کیجیے، یہی سنت ہے۔ لیکن ابھی کیا ہو گیا، یہاں بھی الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ اپنے گھر پہ ولیمہ کو کینسل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس ولیمہ کو لے جا کر کے لڑکی کے گھر والوں پہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کنڈم کریں اور اس کی مذمت کریں۔ ان کے جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، جو لوگ اس کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کا بائیکاٹ بھی کرنا چاہیے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے اور بھی کہ لوگ علماء کرام کے تو محتاج ہیں ہی، دو تین امور میں تو انہیں بہرحال علماء کی طرف جانا ہی ہے۔ تو اگر ہم کوئی ایسا موقف علماء کرام کی طرف سے یہ آئے کہ بھئی ٹھیک ہے، بارات ہے، جہیز ہے، یہ سب چیزیں، کیونکہ شادی سادی ہے، شادی جو ہے سادی ہے، اسے سادی رہنے دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ مہنگی اور بہت زیادہ بوجھ کی حیثیت سے نہیں لینا چاہیے، تو اس کو بارات سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک مشکل یہ بھی آن پڑی، جیسے ہمارے برادر فاضل نے فرمایا کہ علماء کا ایک کردار سامنے آنا چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات بہرحال طبقے علماء کی ہے، کہنی پڑتی ہے کہ خود علماء کا طبقہ بڑی حد تک انہی رسم و رواج کا شکار ہو چکا ہے جس سے عوام الناس جھوج رہے ہیں۔ بالکل۔ اور ان کی وجہ سے ایسے بڑے علماء جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، دولت مند ہیں، وہ پوری نمائش کا سامان رکھتے ہیں، بارات لے جانے میں، جہیز لینے میں، جہیز دینے میں۔ اسی لیے یہ برائی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے اور نئی نئی شکلیں برائیوں کی آ رہی ہیں۔ آپ کسی نئی شادی میں چلے جائیے، وہاں کوئی نہ کوئی نیا ایسا موضوع سامنے آ جائے گا جو اس سے پہلے رائج نہیں تھا۔ تو علماء حضرات جن کی ذمہ داری تھی کہ اس برائی کو بے خبن سے جڑ سے اکھاڑ دیتے، وہ خود اس برائی میں نعوذ باللہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملوث ہو گئے ہیں۔ علماء کے لیے یہ موضوع بہت حساس ہے، وہ دین کے رہنما ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کے وارث ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑی کہ خود اپنے آپ کو درست کریں۔ اور ان کے دیکھنے والے عام علماء جو بیچارہ 1000-2000 کی تنخواہ پاتا ہے، وہ اگر سادگی کے ساتھ کرے گا اس کو کوئی نہیں قبول کرے گا، لیکن کوئی ایسا عالم دین جو واقعی بڑا سیٹھ ہے، بڑا صاحب ثروت ہے، بڑی دکان، کمپنی اور فیکٹری ہے، ایسا عالم دین اگر سادگی کے ساتھ یہ بتا کر کے کہ یقیناً شادیاں بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، کم خرچ میں، بلا اسراف کے ہونی چاہیے، عملی طور پہ اس کا ثبوت دے دے،
تو انشاءاللہ معاشرے میں اس کا اثر اچھا جائے گا جو ہے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی ہمارے معاشرے میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایک تو لڑکی اپنے سسرال میں جاتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کے رشتہ داروں کی خدمت کرتی ہے، الٹا اس پر اور اس کے گھر والوں پر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ زمین لے کر آئے، کار لے کر آئے، گاڑی لے کر آئے، پورے گھر کا فرنیچر لے کے آئے، فرنیچر لائے اور برتن لائے، پورا باورچی خانہ آئے، جی ساری چیزیں لانے پر اس کو مجبور کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد لانے کے باوجود شادی کے بعد گھر والے، سسرال والے اس کو تانا دیتے ہیں، ارے تمہارے گھر میں کیا دے دیا تم کو، تم کیا لائی، بڑی گئی تم، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ آیا اور ہمارا معاشرہ اخلاقی لحاظ سے کتنا بگڑ چکا ہے۔ یہ ایک مظلوم عورت، مظلوم لڑکی، جس کو سہارا دینا چاہیے، جس کو زندگی دینا چاہیے، اور وہ سب کچھ دینے کے لیے آپ کے گھر آئی ہے اور آپ الٹا اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہیں تک نہیں ہوتا ہے مولانا، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کے گھر میں کوئی شادی ہوتی ہو، کسی کی شادی، اس کی بہن کی، اس کے بھائی کی، معاشرے نے لازم کیا ہے کہ اس کے شوہر کو، جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے، بچے بھی ہو چکے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تحفے میں دے گا، انگوٹھی دیں گے، شال پہنائیں گے، عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ ارے گھر کا بڑا داماد ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی کمی ہوئی، نعوذ باللہ، جی سارے وہاں اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، اپنی بیوی کو ان کے گھر کے مناسبات میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ کیا ظلم ہے، نعوذ باللہ۔ ظلم، حدیث میں آتا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ مولانا ذرا ظلم کے بارے میں بتائیے کہ اس مناسبت سے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور خاص طور پر شادی کے موقع پر، اور ایک نئی لڑکی جو آئی ہوئی ہے، جس کی عزت کرنی چاہیے، جس کو سہارا دینا چاہیے، آج کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بچی جس کو کسی نوجوان کا باپ اپنی بہو بنا کے لایا ہے، وہ لڑکی جس کو کوئی نوجوان اپنی دلہن بنا کے لایا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ یہ وہ لڑکی ہے، یہ وہ ذات ہے جس سے ہماری آنے والی نسل چلے گی، تو پہلے ہی دن سے اس لڑکی کی اہمیت ان کے سامنے اجاگر ہو جائے گی۔ اور یا کہ ایک دوسری کی بیٹی کو ہم اپنی بیٹی بنا کر کے گھر میں لائیں، جو باعزت طریقے سے ہمارے گھر میں رہے گی۔ ایسا نہ ہو کر کے بالعموم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بچی ظلم و ستم کا شکار ہوتی، جہیز نہیں لے کر کے آئی ہے، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہیز لانا ہی ہے۔ جہیز اگر اس کے والد نے کسی بھی طرح سے قرض لے کر کے اور یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ہلکان کر کے انتظام کیا ہے، تو اس کی معیاری ہونے پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، کیا لے کر کے آ گئی ہے، یہ تو ایسا ہے ہمارے گھر میں کسی نے کبھی نہیں استعمال کیا، ایسے کپڑے کسی نے دیکھے ہی نہیں، ایسے برتن کبھی ہمارے میز پر یا ہمارے باورچی خانے میں داخل نہیں ہوئے۔ ظلم کا یہ سلسلہ پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے، گھر میں آئی ہوئی مہمان کے ساتھ جو ایمان کا تقاضا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آج تو مہمان بن کر کے آئی ہے، اور پہلے ہی دن سے ایسے زخم لگائے جاتے ہیں، چرکے دیے جاتے ہیں کہ اس کی ٹیس وہ پوری عمر محسوس کرتی ہے۔ وہ ظلم کئی طرح سے ہوتا ہے، شوہر اگر نہ بھی کرے تو وہ شوہر کے ماں کی طرف سے کبھی ہوتا ہے، کبھی شوہر کی بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے، اپنا سارا بوجھ اسی پہ ڈال دیا لڑکی پر۔ جو لڑکی گھر سے آئی ہے، اکیلی ذات ہے، تم کئی بہنیں مل کے گھر میں رہتی ہو، اپنا سارا بوجھ خدمت کا اس لڑکی پہ ڈال دیا۔ شوہر کا اپنا ہے، باپ کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، گھر کی صفائی ستھرائی سے لے کر کے کھانے کی تیاری تک، اور سب کی ناز برداری وہی لڑکی کرتی ہے۔ یہ ظلم ہے۔ اگر یہی چیز آپ کی لڑکی کے ساتھ کہیں دوسری جگہ اس کے سسرال میں اگر ہو رہا ہو تو آپ چیخ پڑتے ہیں، لیکن خود اپنے گھر کا کیا منظر ہے، گھر میں جو صورتحال ہے، اس کی طرف ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ ظلم ہم نے روا رکھا ہے۔ اور عورت سے خدمت کے نام پر یہ صحیح ہے کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورت گھر کی مالکہ بن کے رہے، گھر کو سنبھالے، دیکھ ریکھ کرے، خدمت کرے، کھانا بھی تیار کرے، لیکن
اس کے فرائض میں اس طرح سے داخل کر دے کہ معمولی نقص بھی رہ جائے. آپ کی صاحبزادی سو رہی ہیں اور وہ صبح فجر کے بعد اٹھ کر کے لازماً سب کے لیے چائے تیار کرے, ناشتہ تیار کرے, بچے اسکول جا رہے ہیں تو ان کو بھیجنے کے لیے اکیلی ایک بہو کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. وہ خادمہ کی حیثیت سے رکھ لیتے ہیں. اب نتیجے کے طور پہ جس کو گھر کی مالکہ آپ بنا کر کے لائے ہیں اس کا ایک برا اثر اس خاندان پہ یہ پڑتا ہے. اس حقیقت کو بہرحال ہمارے ناظرین خاص طور سے محسوس کریں کہ ہوتا یہ ہے کہ جن بہنوں نے یا جس ساس نے اس لڑکی کے ساتھ آج ظلم کیا ہے, کل وہ لڑکیاں جب اپنے سسرال سے ہو کے میکے آتی ہیں اور یہ لڑکی چند برسوں کے بعد جب مالکہ بن چکی ہوتی ہے, صاحب اولاد ہوتی ہے, شوہر اس کی طرف بھرپور انداز میں توجہ دینے لگتا ہے, تو وہ جب یہ لڑکیاں گھر میں آتی ہیں تو اس خاتون کے دل میں وہی وہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ اس نے بڑا ظلم کیا تھا, وہ بھی انہیں نظر انداز کرنے لگتی. تب آپ کو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ ہماری بچی آئی اس کو نہیں دیکھا. پھر ساس کو شکایت پیدا ہوتی ہے اور یہ ساس کو نظر انداز کر دیتی ہے, کیونکہ کل جب میں یہاں بہو بن کر کے آئی تھی تو اس ساس نے ہمارے ساتھ بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا. اس لیے وہ صورتحال جو پہلے دن آپ نے پیدا کر دی اس کا انجام آخر تک آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. اس سے ہماری معاشرت کمزور ہوتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ اس بچی کو اپنی بیٹی کی طرح لا کر کے گھر میں ایک بچی ہی کی طرح برتاؤ کریں, اور جو ایک عام طریقہ خدمت کا ہو سکتا ہے خادمہ نہ بنا لیجئے. بیوی خادمہ نہیں ہوتی, ربۃ البیت کہا گیا ہے اس کو, دمۃ البیت یا خدامہ نہیں ہے, جو ہے مالکن ہوتی ہوئے وہ گھر کی مالکن ہے. یعنی ساس یہ بھول جاتی ہے کہ کسی زمانے میں وہ میں بھی بہو تھی. بہو تھی. جی جی. جزاکم اللہ خیراً. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین کے مسائل اور احکام جاننے, سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو شادی آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی جلد از جلد کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کے مبارک جوڑے عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. ناظرین کرام, ہمارا موضوع ختم ہو رہا ہے اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں, کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.